میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں مظہر کی کتاب پر بات کروں. کہ مظہر کی کتاب پہ بات کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی ڈکشنریاں اور کتنے انسائکلوپیڈیاز دیکھنے پڑیں گے. جو مظہر کو ریفرنس دیتے ہیں تو اتنا اتھینٹک ہوتا ہے کہ میرے خیال میں بات کرنا مشکل ہے. اور جب اکرم قائم خانی نے ابھی بات کی خالد علیق صاحب کی، تو میں اپنی بات بھی خالد علیق صاحب کے ایک شعر سے کروں گا کہ ہم سب پرستوں کی یہ روایت پرانی ہے، حاریت پرانی ہے، ہاتھوں میں قلم رکھنا یا ہاتھ قلم رکھنا. تو مظہر نے اپنے ہاتھ بھی محفوظ رکھے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں موجود قلم کی حرمت بھی برقرار رکھی ہے. اور یہ قلم کی حرمت جو ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ اس آبجیکٹیوٹی سے چیزوں کو لکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کے سامنے رہتی ہے. اس کتاب میں کل 150 کالم ہیں جو کہ 2020 سے 2024 کے درمیان لکھے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ کتاب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس نئے عشق کے عروج و زوال کی ڈائری ہے جس کا آغاز در حقیقت جنرل حمید گل کے منصوبے کے تحت ہوا، جس میں ایک مرحلے پر ہمارے اسیر وزیر اعظم، اسیر کپتان سمیت ستار ایجی صاحب اور حکیم سعید جیسے نامور افراد کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی گئی. 1994-95 میں اس بھیانک کھیل میں ایجی صاحب کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک جا کر اپنی جان بچانے میں تو کامیاب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے حکیم سعید صاحب بالآخر اس کھیل میں اپنی جان سے گئے. جبکہ اس بھیانک کھیل کے تیسرے کھلاڑی میرے محبوب کپتان آج اڈیالہ جیل میں کسی نئے کھیل میں شریک ہونے کے لیے ایک بار پھر فیض یاب ہونے کے لیے کسی فیض کے منتظر ہیں. آج ویسے ہمارے کپتان کو اتنی جلدی نا امید ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ اس ملک میں کایا پلٹتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی. آسمان رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے. لیکن اس کھیل تماشے میں آج یہ ملک جس نہج پر پہنچ گیا ہے، اس کے لیے میں حیدرآباد دکن کے عظیم انقلابی شاعر مختوم محی الدین کی ایک نظم گھر کا ایک بند پیش کروں گا. ان کی نظم کا عنوان ہے گھر، اور کچھ اس طرح ہے کہ گھر کے ہر ذرے سے ناسور کی بو آتی ہے، گھر کے ہر ذرے سے ناسور کی بو آتی ہے، قبر کی اونٹ کی کافور کی بو آتی ہے. ہم اسیروں کی بھی عمر بسر ہوتی ہے، نہ موت آتی ہے ہمدم نہ سحر ہوتی ہے. میرے خیال میں 75 سال سے ہم اسی چکر میں ہیں کہ کب سحر ہوگی. سحر تو نہیں ہوتی لیکن ہر بار نیا تجربہ ضرور ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ صحافت جلدی میں لکھی گئی وہ تاریخ ہے جو کہ بہت جلد اپنی اہمیت کھو دیتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بات ہر صحافی اور صحافتی تحریک کے لیے درست ہو. جس طرح کالبوں پر مشتمل یہ کتاب، کیونکہ مظہر عباس نے جن دنوں میں آنکھ کھولی، جس خانوادے میں پروان چڑھے، وہاں پروفیسر جمال نقوی، پروفیسر اسد نقیم، ڈاکٹر عالیہ امام اور ان کے اپنے والد مرزا عابد عباس صاحب، اور حیدرآباد میں ان کے خاندانی اتالیق ڈاکٹر مبارک علی جیسے نامور اساتذہ کی شخصیت کے ان کے گہرے اثرات ہیں. اور پھر بائیں بازو کی طلبہ تحریک سے صحافتی تحریک سے جڑنے کے عمل نے مظہر کو اپنی دھرتی اور اپنی دھرتی کے پسے ہوئے لوگوں سے محبت کی ایک کڑی میں پرو دیا ہے. کالموں پر مشتمل یہ کتاب بھی مظہر کے اسی مارکسی نظریے سے کمٹمنٹ اور عام لوگوں سے اس کی وابستگی کی مظہر ہے. اس کتاب میں نام نہاد حکمرانوں اور ان کو اقتدار کے منصب پر فائز کرنے والے بادشاہ گروہ، جن کا آج کا نیا نام آج کل سلیکٹر ہے، ان کے نامہ اعمال کی ایک طویل روداد رقم کی گئی ہے. شطرنج کی اس بساط میں اسلام آباد کے ایوان میں عارضی طور پر آ بسنے والے چند روزہ حکمران جیسے ہی اپنے دودھ کے گانٹھ ٹوٹنے کے بعد یہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اصل حکمران ہیں، تو اسلام آباد کے ایک پڑوسی شہر سے صدا بلند ہوتی ہے، اوئے پیادو ہوش میں تو آؤ، اصل سلیکٹر تو ہم ہیں. اور پھر کبھی 58(2)B، کبھی عدالت عظمیٰ، اور پھر کبھی فکس تحریک کے عدم اعتماد کی صورت میں روانگی کا سندیسہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، جو خاموشی سے محمد خان جنیجو یا خواجہ نازم الدین کی گھر کی طرح گھر جا بیٹھے، ان کی جاں بخشی کر دی جاتی ہے. اور جو ذرا سا بھی چون چرا کرے تو پھر اٹک قلعہ اڈیالہ جیل ان سابق حکمرانوں کی نئی آماجگاہ ہوتی ہے. اور جو اس سے بھی زیادہ شور شرابہ کرے تو پھر گڑی خدا بخش کا قبرستان ان کے لیے مقام عبرت ہوتا ہے. اور وہ بیچارے بقول میر یا آہو گریا کرتے پھرتے ہیں، ناحق ہم بیچاروں پر تہمت خود مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو، ہم کو بس بدنام کیا. مظہر عباس اس دورانی میں پیدا ہوئے
اور طلبہ تحریک میں حصہ لیا اور صحافت میں آئے، جس کو برطانوی مارکسسٹ دانشور پروفیسر ایرک ہابسباؤم نے ایج آف ایکسٹریم کا نام دیا، جبکہ دنیا نظریاتی بنیادوں پر تقسیم تھی اور نظریاتی سیاست ہوتی تھی۔ اس لیے مظہر مارکسی نقطۂ نظر میں بیس اور سپر اسٹرکچر، اساس اور بالائی ڈھانچے جیسے پیچیدہ مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد نئی یک قطبی دنیا یعنی یونیپولر ورلڈ کے ساتھ نظریاتی بنیادوں پر تقسیم ہونے والی سیاست کے خاتمے کے بعد نیو لبرل اور نیو پاپولرس اور فار رائٹ کی پولیٹکس کے نتیجے میں ایک نئی صورتحال کا جو جنم ہوا ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اس مس گائیڈنگ دور، جس کو ہم کہیں کہ گمراہ کن دور میں، مظہر عباس جیسی آبجیکٹو آواز کا ابھی تک اپنے دامن کو ہوس، لالچ، غیر ذمہ داری اور اقتدار کے ایوانوں سے بچائے رکھنا ایک غنیمت سے کم نہیں، اور اس کا عملی نظارہ ان کے تحریری کالموں اور اب الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ان کے بے باک تبصرے کسی مزید وضاحت کے محتاج نہیں۔ مظہر اپنے کالم میں، جو کہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 89 میں صحافت کی سانپ سیڑھی کے نام سے شامل ہے، اس میں لکھتے ہیں، سوچتا ہوں کسی اخبار، چینل یا سوشل میڈیا میں اشتہار دے ڈالوں کہ کھوئی ہوئی صحافت کی واپسی کا سوال واپس آ جائے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا طنز ہے آج کی صحافت کے اوپر جو مظہر نے اپنے ایک جملے میں کیا ہے۔ پھر اپنے ایک اور کالم میں قلم کا مسافر، جو کہ آئی رحمان کو ان کی وفات کے بعد خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس دور کے دیگر صحافیوں کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں ہمارے پاس نثار عثمانی صاحب ہیں، منہج برنا ہیں، صدی الدین غوثی ہیں، آئی رحمان صاحب ہیں، مظہر علی خان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مظہر نے اس روایت کو نہ صرف جاری رکھا ہے بلکہ اس کو زیادہ مستحکم کیا۔